سلطان عبدالمجید اول سلطنت عثمانیہ کے 31 سلطان تھے جو 2 جولائی 1839 کو اپنے والد سلطان محمود دوم کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک اہم اور نازک دور تھا جب سلطنت اندرونی زوال اور بیرونی دباؤ کا سامنا کر رہی تھی۔ عبدالمجید اول کی سب سے بڑی پہچان تنظیمات یعنی اصلاحات کی تحریک ہے۔ یہ تحریک 1839 میں فرمان گل خانہ کے اجرا سے شروع ہوئی۔ ان اصلاحات کا مقصد سلطنت کے تمام شہریوں کو برابر حقوق دینا، ٹیکس، عدالتی، تعلیمی اور فوجی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا تھا۔ پہلی بار غیر مسلم رعایا کو بھی مسلمانوں کے برابر شہری حقوق دیے گئے، جس کا مقصد یورپ کے دباؤ کو کم کرنا اور داخلی استحکام لانا تھا۔ سلطان عبدالمجید مغربی ثقافت، لباس، فن تعمیر اور تعلیمی نظام سے متاثر تھے۔ ان کے دور میں استنبول میں خوبصورت یورپی طرز کے محلات تعمیر کیے گئے، جن میں سب سے مشہور دولما باغچہ محل پیلس ہے۔ یہ محل عثمانی شان و شوکت اور مغربی انداز کا ایک حسین امتزاج ہے۔ جنگوں کا پس منظر۔ ان کے عہد حکومت میں سب سے اہم جنگ کرائمیا کی جنگ تھی۔ یہ جنگ سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان شروع ہوئی جب روس نے سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر علاقوں میں مداخلت شروع کر دی، خاص طور پر عیسائیوں کے مذہبی حقوق کے نام پر۔ عثمانی حکومت نے روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو خطرہ سمجھا۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو فرانس، برطانیہ اور سلطنت نصارالدینیہ کی حمایت حاصل ہوئی، جبکہ روس تنہا تھا۔ اہم نتائج: روس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ 1856 میں معاہدہ پیرس ٹریٹی آف پیرس کے تحت سلطنت عثمانیہ کو یورپ کی برابر کی طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ بحیرہ اسود کو غیر فوجی زون قرار دیا گیا، جس سے روسی بحری طاقت کو محدود کیا گیا۔ کرائمیا کی جنگ نے وقتی طور پر سلطنت کو بیرونی خطرات سے بچا لیا، مگر مالی لحاظ سے سلطنت کو بہت کمزور کر دیا۔ جنگ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے سلطان عبدالمجید نے یورپی بینکوں سے بھاری قرضے لیے، جس کی وجہ سے سلطنت مالیاتی دباؤ میں آ گئی۔ وفات: سلطان عبدالمجید اول 25 جون 1861 کو صرف 38 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کی موت تب ٹوبرکلوسس کی وجہ سے ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بھائی سلطان عبدالعزیز نے حکومت سنبھالی۔